اچھا اب آتے ہیں لاسٹ پارٹ کی طرف کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. اچھا اب میں جب یہ بات کر رہا ہوں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی تو آپ میں سے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں کہ ابھی اتنی بڑی جب تقریر کی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے اور اب آگے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. اچھا اس کو سمجھانے کے سے اس پہ آنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. جب کوئی شخص یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے, کسی نے گریجویشن کی اور وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے, تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے کچھ بیسک کرائٹیریاز ہوتے ہیں, کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں کہ کم سے کم یہ ہوگا تو آپ یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں. ایڈمیشن لینا بھی بات نہیں کر رہا میں, صرف اپلائی کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ کچھ یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے مارکس جو ہیں وہ منیمم 80% ہوں گے تو تبھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مارکس کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خاص قسم کے انسٹیٹیوٹس کے بارے میں کہتے ہیں بھئی یہ ادھر سے ہوں گے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ایک کرائٹیریا ہوتا ہے اپلائی کرنے کا. اب جب آپ کے وہ مارکس آئیں گے تو تبھی آپ اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. اگر آپ کے 80% مارکس نہیں ہیں تو آپ اپلائی بھی نہیں کر سکتے. اچھا اپلائی کرنے کے بعد اب جتنے لوگوں کے 80% مارکس ہیں انہوں نے اپلائی کیا, تو اپلائی کرنے کے بعد سب کو ایڈمیشن نہیں ملتا. کچھ کو کیا ہوتا ہے ایڈمیشن مل جاتا ہے, کچھ کو ویٹنگ میں ڈال دیا جاتا ہے, اور کچھ کا کیا ہوتا ہے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو پہلے تو کیا ہے کہ اپلائی کرنا اور اس کے بعد فیصلہ ہو رہا ہے کہ کس کو ایڈمیشن ملے گا, کس کا ریجیکٹ ہوگا اور کس کو ویٹنگ میں ڈال دینا ہے. اسی طریقے سے جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو پہلی چیز جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری دعا کوالیفائی کرے. اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان 3 فارمز میں سے کون سی فارم دے گا اور کون سی شکل میں دعا کو کون سی شکل دے گا. اگر ہماری دعا کوالیفائی نہیں کر رہی تو پھر کیا ہے کہ پھر تو وہ 3 فارمز میں سے کوئی ایک فارم بھی ہمارے لیے ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم نے پہلے کوالیفائی نہیں کیا. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا کوالیفائی نہیں کرتی. تو اب ہم ان کی بات کریں گے کہ وہ کیا اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دعا کوالیفائی نہیں کرتی, اور کوالیفائی نہیں کرے گی تو پھر قبولیت تو دور کی بات, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو احادیث میں جن کا ذکر آیا اس کو کوئکلی ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ جب اللہ سے کوئی شخص کسی ناجائز چیز کو مانگے گا جو اللہ نے ناجائز کہی ہے, جو حرام ہے یا جو ناممکن ہے, اگر کوئی شخص اس چیز کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے جو شراب پینے کا عادی ہے, وہ بیٹھ کے اس کا بڑا دل چاہ رہا ہے شراب پینے کا, وہ دعا کرنا شروع کر دے اللہ کوئی ایسا سلسلہ کر دے, کوئی ایسا نظام بنا دے کہ بس بندہ شراب لے کے میرے پاس آ جائے, وہ بڑے دل سے پکار رہا ہے اللہ کو. تو یہ کیا ہے, یہ حرام چیز کی دعا کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ حرام دعا قبول نہیں کرتا حرام چیز کے لیے. یا کوئی شخص ایسی ناممکن چیز کی دعا کرے, کوئی یہ دعا کرے کہ اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ رہوں, بس میں کبھی نہ مروں, یہ بھی فطرت کے خلاف ہے. تو اس طرح کی دعائیں جب کی جاتی ہیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. دوسری چیز کیا ہے, قطع رحمی کی دعا جو کی جاتی ہے وہ اللہ قبول نہیں کرتا. یعنی کوئی شخص اگر یہ دعا کرے کہ میں آپ کا کسی کے ساتھ فیملی کے اندر کوئی پرابلم ہو گیا اور لڑائی ہوگی اور بڑی شدید لڑائی ہوگی اور آپ کا دل کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کا بس نہیں چل رہا کہ میں اس کو کیا کروں, تو آپ کہتے ہیں جی اٹھ کے میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا, میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں یا اللہ بس اس کو میری نظر سے ایسا دور کر کے میں اس کی شکل نہ دیکھ سکوں. یا کوئی بھی ایسی دعا کہ بس جس کا تعلق اپنے جس کا جو دعا کا مقصد کیا ہے کہ اس سے تعلق ٹوٹ جائے, تو قطع تعلقی کی جو دعا ہے وہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا. تیسری چیز کیا ہے, غافل دل کی دعا. جو دعا غفلت سے مانگی جاتی ہے وہ اللہ قبول نہیں کرتا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے نا وہ جسم کی حد تک نہیں ہے. ہمارا جو اصل تعلق ہے وہ ہمارے دل کا اور ہماری روح کا تعلق ہے. اور یہ جب دل اور روح اللہ سے کنیکٹ ہوتی ہے, اللہ سے ایک تعلق ہوتا ہے, اس دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے, اللہ کا خوف ہوتا ہے, اللہ کی محبت ہوتی ہے, اللہ کی عظمت ہوتی ہے, تو پھر اس کے نتیجے میں جب ہمارے جسم سے اعمال نظر آتے ہیں تب ہمارے جو ہے ریل وہ پاور بنتی ہے. اب جسمانی طور پہ کوئی شخص سجدے میں پڑا ہوا ہے,
اس کا ناک بھی جو ہے وہ زمین پہ ٹچ ہے, ماتھا بھی جھکا ہوا ہے, اور دیکھنے والا بھی یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہوا ہے, اور وہ شخص پکار رہا ہے, لیکن دل کہیں اور ہے. دل میں کیلکولیشن چل رہی ہے کہ ابھی فلاں والی دکان سے مجھے اتنا پروفٹ ہوا تھا, فلاں بندے کو کال کرنی ہے, فلاں سے یہ بات کرنی ہے, ابھی اس کے بعد میری یہ میٹنگ ہے. دل میں سب کچھ وہ چل رہا ہے, اور زبان چل رہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اور دعائیں چل رہی ہیں, اور دل کہیں اور ہے. تو کیا ہے کہ غفلت سے کی ہوئی دعا کیا ہے, وہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا, کیونکہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جسمانی طور پہ بھی, جسم کے ساتھ, دل کے ساتھ, روح کے ساتھ, دھیان کے ساتھ پورے طریقے سے میرے سامنے جھکا ہوا ہو. تو جب اللہ کو پکاریں, چاہے بیٹھ کے پکاریں, سجدے میں پکاریں, لیکن غفلت کے ساتھ نہیں, دماغ دھیان جو ہے وہ دعا کے اندر ہونا چاہیے. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, لیٹس بی ویری پریکٹیکل, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ذہنی طور پہ کہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے دعا کے بیچ میں. کبھی کبھی تو ٹھیک ہے, ٹھیک ایسے مراد کہ اگر کبھی ہو بھی گیا تو, لیکن کچھ نہ کچھ یا کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم ہے, کوئی نہ کوئی ایسی دعا تو ہونی چاہیے جو پورے دھیان سے مانگی جائے. تو جتنی زیادہ دعائیں ہم دھیان سے مانگتے ہیں اتنی ہماری دعاؤں کے اندر قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو حرام مال ہے, جو شخص حرام کماتا ہے, ایسے شخص کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے اور بالکل پراگندہ حال ہے, اور اس کے اوپر کیا ہے کہ سفر کے جو آثار ہیں, اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے پکارتا ہے یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب, یعنی اللہ کو پکارتا ہے, دعا کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی دعا کیوں سنے گا جبکہ اس کا کھانا بھی حرام کا, جبکہ اس کا پینا بھی حرام کا, اور جبکہ اس کا پہننا بھی حرام کا. تو ایسے شخص کی دعا کیا ہے, وہ قبول نہیں ہوتی کہ جو حرام کماتا ہے. یہ بہت بڑی ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنی جو کمائی ہے, جو بھی سورس ہے, ہمارا کمائی کا ذریعہ ہے, سورس آف انکم ہے, ہمیں اس کو پراپر طریقے سے اینالائز کرنا چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑا حلال کا کام کر رہا ہوں, اب تو رشوت لینے والا بھی اس کو کمیشن کا نام دے کے کہتا جی ہمارا حق ہے. تو نام, فینسی قسم کے نام انٹروڈیوس کروانے سے, یا انٹرسٹ کو جو ہے وہ پروفٹ کا نام دے کے جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے, تو نام تبدیل کرنے سے اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی. مطلب پیپسی کی بوتل میں شراب ڈال کے اگر وہ پیے گا کہ پیپسی سمجھ کے, جی اس کے باہر تو پیپسی لکھا ہوا تھا, تو اس سے وہ پیپسی تو نہیں بن جائے گی, شراب تو شراب ہے. اسی طریقے سے ہمیں اپنے مال کا جو ہم کمائی کر رہے ہوتے ہیں اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میں جو کما رہا ہوں, جس طریقے سے کما رہا ہوں, یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں. ہو سکتا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ بالکل صحیح طریقہ ہے, لیکن شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. اور بہت سے, کیونکہ یہ جو بزنس ہو گیا یا جابز ہوں گی, یہ شریعت, یہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور اس کے بارے میں بہت ساری گائیڈ لائنز اویلیبل ہیں. تو اہل علم سے پوچھ کے ان کو اپنی جاب کے بارے میں بتانا چاہیے, میں اس طرح سے جاب کرتا ہوں, یہ چیزیں انوالو ہیں, میں یہ بزنس کرتا ہوں, اس میں یہ چیزیں انوالو ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو جس شخص کا کمائی حرام کی ہے, حدیث میں کیا آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جلد بازی والی دعا, اور جلد بازی والی دعا کیا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے بشرطے کہ بندہ جلد بازی نہ کرے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جلد بازی سے کیا مراد ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, تو وہ فوراً ہی کہنے لگ جاتا ہے کہ میں نے دعا کی قبول نہیں ہوئی, میں نے دعا کی قبول نہیں ہوئی, اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ دعا کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے. یعنی ہمیں اپنے اندر پیشنس رکھنی چاہیے, صبر رکھنا چاہیے کہ مانگنا شروع کیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب رائٹ ٹائم ہوگا اس میں اللہ دے دے گا. اور پھر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ جب ہم مانگ رہے ہیں تو اگر ہماری دعا کوالیفائی کر رہی ہے تو پھر تین میں سے کوئی ایک چیز تو ہو ہی رہی ہے ہمارے ساتھ. تو پہلی فکر کیا ہے کہ کوالیفیکیشن کی فکر کریں, کیا میرے پاس ان اعمال میں سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر رہا کہ میری دعا کوالیفائی نہیں ہو رہی. لیکن اگر حلال کما رہا ہے اور اس میں قطع رحمی بھی نہیں ہے, اس میں حرام کے لیے بھی نہیں مانگ رہا, تو کیا ہے کہ پھر یقین رکھیں گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تین میں سے کسی نہ کسی ایک فارم میں ہماری دعا کو ضرور قبول کر رہا ہے. اسی طریقے سے
وہ دعا کہ جس میں شرائط کے ساتھ دعا کی جائے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے. اور حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اللہ سے ایسے دعا نہ کرو کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے, اگر تو چاہے تو مجھ پہ رحم کر دے. بلکہ دعا کیسے مانگنی چاہیے کہ پورے یقین سے مانگنی چاہیے. یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, یا اللہ تو مجھ پہ رحمت کر دے, یا اللہ میرا حساب آسان لے, یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما, یا اللہ اس بیماری سے مجھے جلد از جلد نکال دے. تو کیا ہے کہ شرائط کے ساتھ اللہ سے دعا نہیں کرتے. اگر تو چاہے, اگر ایسا ہو, تو اللہ کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں تو کیا ہے کہ ایسی دعا جس میں شرائط ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو یہ چند پوائنٹس ہیں کہ جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دعا جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو دعا سے ریلیٹڈ ہیں. اور دعا کی طاقت کیا ہے کہ دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں ایسی طاقت ہے کہ وہ تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے. اب تقدیر جو ہے, تقدیر کا معاملہ کیا ہے کہ جب ہم دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچے کی بہت سی چیزیں اس دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے, اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے, تو بہت وہ کن کن سچویشن سے گزرے گا یا کیا مشکلات ہوں گی, بہت سی چیزیں ہماری تقدیر سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ لکھ دی جاتی ہیں. اب کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہو رہی ہیں یا ہونی ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہو یا ہمیں مشکل لگ رہی ہیں, تو ویسے تو کوئی حل نہیں ہے. اب لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو کیا ہے کہ تقدیر لکھی کس نے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. فیصلہ کس کا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تھا. ہر انسان کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے. تو جب فیصلے کو تبدیل کروانا ہے تو دنیا میں بھی کیا قانون ہے کہ اگر کسی کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں اور کمپنی کا جو ٹاپ ہے, جو پریزیڈنٹ ہے یا سی ای او ہے, اس نے ایک فیصلہ دے دیا آپ کے بارے میں کہ جی آپ کو اس سال کوئی انکریمنٹ نہیں ملے گا. آپ اپنے مینیجر سے کہتے ہیں بھئی یہ کیا ہوا ہے, تو مینیجر کہتا ہے بھئی میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ سی ای او صاحب کا فیصلہ ہے کہ کسی کو بھی نہیں ملے گا. تو اب آپ نے اگر اس فیصلے کو تبدیل کرانے کا کوئی چانس ہے تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ پریزیڈنٹ کے پاس جائیں گے, سی ای او کے پاس جائیں گے اور جا کے ریکویسٹ کریں گے دیکھیں سر یہ مسئلہ ہے تو پلیز اگر یہ آپ کر دیں. تو چانسز کیا ہیں کہ ہو سکتا ہے چینج ہو, کیونکہ جس نے پہلے فیصلہ دیا ہے وہی اس کو چینج کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سارے فیصلے اللہ نے کیے ہیں, اور اگر چانس ہے کوئی چینج کرنے کا تو وہ اللہ ہی چینج کر سکتا ہے. تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو کس سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دعا میں ایسی طاقت ہے کہ وہ تقدیر کو بھی تبدیل کر سکتی ہے. تو اس دعا کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے ارد گرد حالات دیکھتے ہیں, بہت سے لوگ کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے, لیکن جو ہے دعا کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے یہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جی دعائیں کرتے رہیں, یہ بات ٹھیک ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف دعا کرتے رہیں, یہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ. میں صرف دعا کی بات نہیں کر رہا, ہاں جو کوشش ہے وہ بھی کرنی ہے, جو پاسبل اسباب آپ اپنا سکتے ہیں آپ وہ بھی کریں, لیکن دعا کی طاقت کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں. اور یہ وہ چیز ہے جو یہ وہ ہتھیار ہے کہ اگر وہ صحیح طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے تو اس سے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو شاید ہم اسباب کو اپنا کے بھی نہ کر سکتے ہوں. تو کیا ہے کہ دعا کی طاقت کو استعمال کرنا, صحیح طریقے سے استعمال کرنا, جو ہم نے باتیں کی ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کرنا. اب میں یہاں پہ یہ بھی بات کر دیتا ہوں کہ کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں تو کئی دفعہ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک یہ ساری ایک ایک چیز پوری نہیں ہوگی تو ہم نے دعا نہیں کرنی, بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ ان میں سے جتنی چیزیں ہیں ان میں سے زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ہم اپلائی کر سکیں. جو مانگنے کے اوقات ہیں وہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ جو میں نے بات کی ان اوقات کو ذہن میں رکھ لیں, نہیں ہے تو کہیں پہ لکھ لیں کہ ان اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے. اور اس سے بڑھ کے پہلی چیز ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اس میں کوئی ایسی دعا تو نہیں ہے کہ جو قبولیت کے لیے ہوئی جا ہی نہیں سکتی, آگے کوالیفائی نہیں ہو سکتی. تو یہ اگر تھوڑا سا بھی ہم ایکسرسائز کر لیں, اگر یہ پوائنٹس اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں اور وقتاً فوقتاً ان کو دیکھتے رہیں گے تو کیا ہے کہ کم از کم کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہماری لائف میں چینج ہونا شروع ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف ہم ضرور آگے بڑھیں گے.